محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں پہلی بار 3 دل ایک ساتھ ٹوٹنے والے ہیں۔ پارس خود اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لے گی۔ ریشم اپنے کانوں سے وہ حقیقت سن لے گی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی رہی، اور زوار کو بھی احساس ہو جائے گا کہ سچ زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ادھر ایک اور ایسا منظر بھی آنے والا ہے جس کا شائقین کئی اقساط سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ برسوں بعد بہزاد صاحب اور اعجاز بخت آمنے سامنے ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان برسوں پرانی ناراضگی ایک بار پھر زندہ ہو جائے گی۔ تو کیا محبت جیتے گی یا پرانے وعدے؟ آئیے پوری تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط نے کئی سوال چھوڑے ہیں اور لگ رہا ہے کہ اب کہانی آہستہ آہستہ اپنے سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک طرف ندیم شاہ کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف اب ساری توجہ زوار، پارس اور ریشم کے رشتے پر آ گئی ہے۔ پارس مسلسل یہی محسوس کر رہی ہے کہ اس کی موجودگی زوار کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ وہ جتنا زیادہ اس گھر میں رہتی جا رہی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں زوار کے لیے جذبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ستا رہا ہے کہ کہیں وہ کسی اور کی خوشیاں چھیننے کا سبب نہ بن جائے۔ ادھر ریشم بھی اب پہلے والی معصوم اور بے فکر لڑکی نہیں رہی۔ زوار کے شادی مؤخر کرنے کے بعد اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے زوار ہر بار شادی سے بچ رہا ہے۔ اب ناظرین، آنے والی قسط میں مریم کی مہندی کا فنکشن ہوگا، جہاں بظاہر ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہوگا، لیکن حقیقت میں کئی کردار اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوں گے۔ اسی دوران ریشم محبت بھرے انداز میں پارس کے پاس آئے گی اور مسکراتے ہوئے پوچھے گی، آپ میری اور زوار کی شادی پر بھی ضرور آئیں گی نا؟ آخر آپ کا مسئلہ کب ختم ہوگا؟ آپ ہی کی وجہ سے زوار ہماری شادی آگے بڑھا رہا ہے۔ شاید ریشم کو اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کی یہ بات پارس کے دل پر کتنا گہرا اثر ڈالے گی۔ یہ سنتے ہی پارس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکے گی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ کمرے میں جا کر وہ ایک ایسا فیصلہ کرے گی جو شاید اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ خود سے کہے گی کہ اب مزید اس گھر میں رہنا درست نہیں، کیونکہ اگر وہ یہاں رہی تو شاید زوار اور ریشم کے درمیان ہمیشہ کے لیے دیوار بن جائے گی۔ ادھر زوار بھی پورے گھر میں پارس کو تلاش کرے گا اور وہ کہیں نظر نہیں آئے گی تو وہ کافی پریشان ہو جائے گا۔ آخر کار وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچ جائے گا اور دیکھے گا کہ پارس خاموش بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ زوار نرمی سے پوچھے گا، باہر سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ لیکن پارس اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سیدھا کہہ دے گی، میں واپس جانا چاہتی ہوں، جتنا جلدی ہو سکے۔ زوار حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ باہر کے حالات اب بھی خطرناک ہیں، اس لیے اس وقت واپس جانا ممکن نہیں، لیکن پارس آخر کار اپنے دل کی بات زبان پر لے آئے گی۔ وہ کہے گی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری اور ریشم کی شادی رکی رہے۔ اور ناظرین، یہی وہ منظر ہوگا جس کا شاید ہر ناظر کئی ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ زوار پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اپنے دل کی حقیقت بیان کرے گا۔ وہ کہے گا، میں نے شادی تمہاری وجہ سے مؤخر نہیں کی، میں نے اس لیے انکار کیا کیونکہ میں ریشم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پارس کے چہرے پر پہلی بار سکون نظر آئے گا۔ شاید اسے پہلی بار یقین ہو جائے کہ زوار کے دل میں واقعی اس کے لیے خاص جگہ بن چکی ہے۔ پھر پارس اس سے پوچھے گی، اگر تم واقعی ریشم سے محبت نہیں کرتے تو پھر اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس پر زوار نہایت سنجیدگی سے جواب دے گا، صحیح وقت آنے دو، میں سب کو سب کچھ خود بتا دوں گا۔ لیکن ناظرین، قسمت کو شاید ابھی یہ خوشی بھی منظور نہیں، کیونکہ یہ ساری گفتگو دروازے کے باہر کھڑی ریشم سن رہی ہوگی۔ ایک ایک لفظ اس کے دل کو چیرتا چلا جائے گا۔ اسے پہلی بار یقین ہو جائے گا کہ اس کا سب سے بڑا خوف حقیقت بن چکا ہے۔
وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جائے گی، مگر گھر پہنچتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ غصے اور دکھ میں وہ اپنے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دے گی، لیکن ایک بات وہ اپنے دل میں طے کر لے گی، میں زوار کو کسی صورت پارس کا نہیں ہونے دوں گی۔ یعنی اب ریشم صرف ایک دکھی منگیتر نہیں رہے گی، بلکہ ممکن ہے آنے والی قسطوں میں وہ پارس کی سب سے بڑی دشمن بن جائے۔ دوسری طرف پارس اب پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن دکھائی دے گی، کیونکہ کم از کم اب اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ زوار نے ریشم کو صرف رسم و رواج کی وجہ سے قبول کیا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں۔ اسی دوران کہانی ایک اور اہم موڑ لے گی۔ بہزاد صاحب اچانک زوار کے گھر پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی زوار انہیں دیکھے گا، احترام سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گا، لیکن اسی لمحے اعجاز بخت کی نظر بھی بہزاد صاحب پر پڑ جائے گی۔ بہزاد صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کہیں گے، کیسے ہو اعجاز؟ ابھی تک ناراض ہو؟ لیکن اعجاز بخت کے چہرے پر برسوں کا غصہ صاف نظر آئے گا۔ وہ ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں جواب دیں گے، تمہیں مجھ سے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ بہزاد صاحب ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اعجاز بخت مزید کہہ دیں گے، جتنا ناراض تم سوچ رہے ہو، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ناراض ہوں۔ یہ سن کر زوار بھی حیران رہ جائے گا، کیونکہ وہ آج تک ان دونوں کی ناراضگی کی اصل وجہ نہیں جان سکا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اعجاز بخت کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ جس لڑکی کی حفاظت ان کا بیٹا کر رہا ہے، وہ بہزاد صاحب ہی کی بیٹی پارس ہے۔ ادھر ریشم کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ پارس کا باپ بھی گھر پہنچ گیا ہے، اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے مریم سے کہے گی، وہ اکیلی ہی کافی نہیں تھی، اب اپنے باپ کو بھی یہاں لے آئی ہے۔ اسے اب ہر لمحہ یہی ڈر ہوگا کہ کہیں زوار ہمیشہ کے لیے اس سے دور نہ ہو جائے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ خوف اب پہلے سے کہیں زیادہ حقیقت کے قریب دکھائی دے رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب اعجاز بخت کو معلوم ہوگا کہ زوار صرف پارس سے محبت ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ پارس دراصل بہزاد صاحب کی بیٹی بھی ہے، تو کیا وہ برسوں پرانی دشمنی بھلا دیں گے، یا پھر اپنے وعدے کی خاطر زوار کو مجبور کریں گے کہ وہ ہر حال میں ریشم سے ہی شادی کرے؟ اور کیا ریشم واقعی خاموش بیٹھ جائے گی، یا پھر اپنی محبت کو بچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے پارس ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ ناظرین، آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے جذباتی منظر کون سا ہوگا؟ زوار کا محبت کا اعتراف، ریشم کا ٹوٹا ہوا دل، یا برسوں بعد بہزاد صاحب اور اعجاز بخت کا آمنے سامنے آنا؟ اور اگر آپ زوار کی جگہ ہوتے تو محبت کا ساتھ دیتے یا اپنے والد کی دی ہوئی زبان کا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔